اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ سب کو اور امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی وفات کے پردرد موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم سامعین کرام، پہلی ذی-القعدہ 173 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آغوش امامت ایک بی بی کی رحمت سے مزید منور ہوئی، جن کا اسم گرامی تاریخ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رقم ہوا، جن کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون۔ اور جب بی بی کی ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے بی بی کے کانوں میں اذان دی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان کی ولادت سے قبل 1 مہینہ قبل اسیر کر لیا گیا تھا۔ اور اگر بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کی جائے تو تاریخ میں اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم، اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام اور ان 2 شخصیات کے علاوہ اپنی والدہ ماجدہ بی بی نجمہ خاتون سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور بی بی نجمہ خاتون تو جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ کی شاگردہ تھیں۔ اگر القابات کی بات کی جائے تو روایات میں بہت سے القابات ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: حمیدہ، ذکیہ، مرضیہ، رضیہ، سیدہ اخت رضا، اور مشہور ترین لقب جس کے ذریعے شیعان حیدر قرار بی بی کو یاد کرتے ہیں وہ ہے معصومہ کم۔ اور اگر علمی مقام کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک شیعہ گروہ داخل ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کریں، اور جو سوالات وہ لے کر آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ امام ان سوالات کے جوابات عطا کریں۔ لیکن جب وہ امام کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم موجود نہیں ہیں۔ بڑے ہی پریشان ہوئے، بڑے ہی غمگین ہوئے، اور جب غلام نے خبر دی بی بی کو کہ بی بی ایک گروہ آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بابا سے سوالات کے جوابات حاصل کرے، تب بی بی نے اس غلام سے کہا کہ ان کے سوالات لے کر آؤ۔ بی بی نے ان سوالات کے جوابات دیے اور اس غلام نے بی بی سے وہ سوالات کے جوابات لے کر اس گروہ کے حوالے کیے۔ جب اس گروہ نے اس غلام سے پوچھا کہ یہ سوالات کے جوابات کس نے دیے جبکہ امام اس گھر میں موجود نہیں ہے، نہ امام رضا موجود ہے، نہ امام موسیٰ کاظم موجود ہیں، تو جوابات دیے کس نے؟ تو اس غلام نے بتایا کہ امام کی ایک بیٹی دختر نیک حضرت معصومہ کم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ جوابات لکھے۔ تو انہوں نے وہ جوابات لیے اور جیسے ہی مدینہ منورہ کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کی اور امام موسیٰ کاظم کے سامنے وہ سوالات پیش کیا اور تمام کا تمام ماجرا ان کو بیان کیا کہ آپ کی بیٹی نے یہ ان سوالات کے جوابات ہمیں دیے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے ان سوالات کے جوابات پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا: فداہا ابوہا، اللہ اکبر، یعنی اس کا بابا اس پر قربان ہو جائے۔ عزیزو، یہ خود ایک دلیل ہے کہ جناب معصومہ کم معصومہ تھیں، عصمت پر فائز تھیں۔ اور اگر عصمت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ روایات جو بی بی معصومہ کم کی زیارت کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان روایات میں بھی لفظ معصومہ ذکر ہوا ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں: من زار المعصومہ فی کم فلہ الجنہ، جس نے شہر کم میں معصومہ کی زیارت کی اس کے لیے کم از کم ثواب جنت ہے۔ یعنی معصومہ کا لفظ امام رضا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ معصومہ کم بنت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ اور بی بی کے حوالے سے دیگر زیارت کے حوالے سے دیگر روایت بھی موجود ہے کہ روایت ملتی ہے: من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جس نے بی بی کی زیارت ان کے حق کی معرفت کے ساتھ کی تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور ایک واقعہ، ایک خواب آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل ہوتا ہے کہ انہوں نے 40 دن تک عمل کیا تاکہ امام سے ملاقات کر سکے، اور جب 40 دن عمل کرنے کے بعد جب امام سے ملاقات ہوئی تو آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں، مولا سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے آپ کی والدہ ماجدہ
حضرت فاطمہ زہرا بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی شناخت کر دیجئے تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ تب امام نے ان آیت اللہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب حاصل کرو تو تم شہر قم جاؤ اور وہاں پر امام موسیٰ کاظم کی دختر نیک حضرت فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرو۔ تو عزیزو، جس بی بی کی یہ فضائل ہوں، یہ اہمیت ہو، اور اتنے فضائل زیارت کے ان کے موجود ہیں روایات کے حوالے سے، تو ان پر بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے ان پر بھی ظلم ڈھایا، اور ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ ان کے بھائی امام رضا علیہ السلام کو 200 ہجری میں مامون نے جبراً مدینہ سے ایران بلوا لیا، اور جب بی بی کو معلوم ہوا 201 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے منصب پر فائز کیا ہے، تو بی بی نے مرو کی جانب سفر طے کرنا شروع کیا، کیونکہ بی بی بنی عباس کے سیاسی حربوں سے واقف تھی۔ تو سفر کرتے ہوئے بی بی جب ساوا کے مقام پر پہنچی تو اہل ساوا جو بغض اہل بیت سے سرشار تھے، انہوں نے بی بی کے کاروان پر حملہ کیا اور جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے خانوادہ اہل بیت کے 23 افراد شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے بی بی معصومہ قم علیہ السلام کو بڑا ہی رنج ہوا۔ یہاں تک کہ بی بی قم پہنچی تو آل سعد میں سے ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ اس معظمہ بی بی کی مہمان نوازی کرنے کا شرف حاصل ہو، لیکن یہ شرف بی بی نے موسیٰ ابن خزرج کو بخشا۔ آج بھی جب لوگ ایران جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو بیت نور کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیت نور وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ ابن خزرج نے بی بی کو ٹھہرایا تھا، اور 17 روز کی علالت کے بعد 10 ربیع الثانی کو بی بی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اہل ساوا نے بی بی کے کاروان پر حملہ کیا، 23 افراد شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے بی بی کو زہر دیا، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت واقع ہوئی اور بی بی منصب شہادت پر فائز ہو گئی۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار تجھے حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کا واسطہ ہمیں بار بار شہر قم جانا نصیب فرما اور بی بی معصومہ قم کی زیارت سے مشرف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔